رات کے اندھیرے میں ایک زخمی لڑکی جسے میں نے صرف انسان سمجھ کر اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ انسانی مدد میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بن جائے گی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور میرے سامنے جو حقیقت تھی وہ کسی بھی ڈاکٹر کے علم سے باہر تھی۔ ایک اجنبی آدمی نے آہستہ سے کہا، تم غلط وقت پر غلط انسان کو بچا لائی ہو۔ اور پھر وہ ہوا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ آگے کیا ہوا یہ سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، شہر کی سڑکیں سنسان تھیں، اور ہلکی ہلکی بارش نے ماحول کو بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ میں اپنی شفٹ مکمل کر کے گاڑی میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اور روز ایسے کئی کیسز دیکھ چکی تھی جو انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں، مگر اس رات جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے ایک لڑکی پر پڑی جو زخمی حالت میں زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور چہرے پر درد اور خوف کے آثار واضح تھے۔ میں نے فوراً گاڑی روکی۔ دل میں ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں آیا۔ میں فوراً اس کے قریب گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، صرف آنکھوں سے مدد کی التجا کر رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے جانے کی بجائے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کی حالت خطرناک نہیں تھی مگر وہ شدید خوف زدہ تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر کے گیسٹ روم میں لٹایا۔ اس کے زخم معمولی تھے، کچھ خراشیں اور تھوڑی چوٹیں۔ میں نے آرام سے اس کی مرہم پٹی کی۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی، جیسے کسی خوف نے اس کے دل کو جکڑ رکھا ہو۔ اب تم محفوظ ہو، فکر نہ کرو، میں نے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد وہ تھوڑی پرسکون ہوئی اور سو گئی۔ میں بھی تھکن کی وجہ سے اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات بہت خاموش تھی، مگر وہ خاموشی معمول کی نہیں لگ رہی تھی، جیسے گھر میں کوئی اور بھی موجود ہو۔ میں گہری نیند میں تھی کہ اچانک ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولیں، مگر اگلے ہی لمحے میرا دل جیسے رک گیا۔ میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، یہ کوئی اور کمرہ تھا، اجنبی، پرانا سا، اور ہلکی ہلکی دھند جیسی روشنی وہاں موجود تھی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور پھر میری نظر ایک شخص پر پڑی جو کمرے کے کونے میں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک اجنبی آدمی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، مگر چہرے پر ایک پراسرار سنجیدگی۔ میں ڈر گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آیا۔ تم نے جس لڑکی کو بچایا ہے وہ عام لڑکی نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً کہا، کیا مطلب؟ وہ زخمی تھی، میں نے صرف مدد کی ہے۔ وہ مسکرایا، لیکن وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی۔ تم نے جس کو گھر لایا ہے وہ ایک ایسے راز سے جڑی ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر داخل ہوئی، لیکن اب وہ کمزور نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر خوف ختم ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بڑی غلطی نہیں کی، بلکہ بہت بڑی حقیقت کو چھو لیا ہے، اس نے کہا۔ میں حیران کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لڑکی نے ایک گہری سانس لی۔ میں ایک عام انسان نہیں ہوں، مجھے یہاں ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اور آپ کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میرا سر چکرا گیا۔ وہ آدمی جو کونے میں کھڑا تھا، اس نے کہا، یہ جگہ تمہارا گھر نہیں، یہ ایک ایسا مقام ہے جو دنیاؤں کے درمیان ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ دو دنیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ جو کچھ تم دیکھ رہی ہو وہ سب حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، تیز ہوا ہو گئی، دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ایک عجیب سی آواز کمرے میں گونجنے لگی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو، اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے یہاں سے نکالو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور کہا، اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو تو تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگی۔
وہ لڑکی ایک خاص پراسرار مشن کا حصہ تھی، اور وہ آدمی ایک محافظ تھا جو اس دنیا اور ایک دوسری دنیا کے درمیان توازن برقرار رکھتا تھا۔ مجھے غلطی سے اس نظام میں شامل کر لیا گیا تھا۔ میں صرف ایک ڈاکٹر نہیں رہی تھی، اب میں ایک ایسے راز کا حصہ بن چکی تھی جو انسانی عقل سے باہر تھا۔ اچانک روشنی تیز ہو گئی، سب کچھ سفید ہو گیا، اور پھر میں اپنے بستر پر جاگ گئی۔ اپنے کمرے میں پسینہ میرے ماتھے پر تھا، دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں فوراً گیسٹ روم کی طرف بھاگی، وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، نہ کوئی زخم، نہ کوئی اجنبی، نہ کوئی پراسرار آدمی۔ یہ سب ایک خواب تھا، یا واقعی میں کسی ایسی حقیقت کا حصہ بن چکی تھی جسے سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں کبھی بھی اکیلے رات کو گاڑی نہیں چلاتی، اور جب بھی سڑک پر کسی زخمی انسان کو دیکھتی ہوں، میرے ذہن میں صرف ایک سوال گونجتا ہے: کیا وہ واقعی مدد کے محتاج ہیں، یا کسی اور دنیا کا دروازہ؟